بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 83 سانحہ رجیع سے متعلق ہے۔ مکۃ المکرمہ اور طائف کے درمیان ہدا کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام رجیع ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ یہ حادثہ دراصل بنو حذیل کے سردار خالد بن سفیان کے قتل کا بدلہ لینے کی غرض سے اس مقام پر رونما ہوا۔ اس قتل کے بعد بنو حذیل کے سینوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہیں کسی طرح چین نہیں آیا۔ ان کی ایک شاخ بنو لحیان کے لوگ قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ کے پاس گئے، انہیں مال و دولت کا لالچ دیا اور اس بات پر راضی کیا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ وہ اپنے صحابہ کی ایک جماعت تمہارے ساتھ روانہ کرے جو تمہیں اسلام کی دعوت دے، اس طرح ہم اپنے سردار کے قتل کا بدلہ بھی لے لیں گے اور ان لوگوں کو کفار قریش کے حوالے کر کے ان سے باری انعامی رقم بھی وصول کریں گے، کیونکہ کفار تو ویسے ہی مسلمانوں کے خلاف ہے۔ چنانچہ قبیلہ عزل اور قارہ کے لوگ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے 7 آدمی انہوں نے منتخب کیے۔ یہ 7 افراد گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انتہائی احترام اور انکساری سے خدمت گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول، ہمارے مابین اسلام کا بڑا چرچا ہے، آپ اپنے صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہمارے ساتھ روانہ کر دے تاکہ وہ ہمیں دین سمجھائے، قرآن پڑھائے، اسلامی احکام سکھائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم تو جانتے نہیں تھے، غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چالاکی اور عیاری کی بالکل خبر نہیں تھی۔ دوسری طرف دعوت اللہ کا فریضہ بھی زبردست اہمیت رکھتا تھا، اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ صحیح بخاری میں اس مہم کا ایک اور سبب بھی بیان ہوا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایک دستے کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ ان دونوں طرح کی روایات میں اس طرح تطبیق کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جاسوسی کے لیے بھیجنے کا پروگرام بنایا تو اسی دوران قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ کے لوگ آ گئے ہوں اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درخواست پیش کی ہو۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کو بیک وقت دونوں کاموں کے لیے روانہ فرمایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس عظیم مشن کے لیے منتخب کیا اور ان پر عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ چنانچہ قبیلہ عزل اور قارہ کے 7 افراد کی معیت میں اسلام کے داعیوں کی یہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر تبلیغ و دعوت کے عظیم الشان فریضے کے لیے روانہ ہو گئی۔ کون جانتا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ جماعت مدینہ منورہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ رہی ہے۔ جب یہ جاتے جاتے مقام رجیع پر پہنچے تو وہاں پر پہنچ کر قبیلہ عزل اور قارہ کے 7 افراد نے طے شدہ منصوبے کے مطابق غداری کی اور بنو حذیل سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے خلاف مدد مانگی۔ چونکہ بنو حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان سے ان کی ساز باز پہلے ہی ہو چکی تھی، وہ بڑی شدت سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے 200 کے قریب آدمی ان کے پیچھے لگا دیے۔ یہ سب کے سب تیر انداز تھے۔ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قدموں کے نشانات کا کھوج لگاتے ہوئے چل پڑے اور بالآخر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت نے پڑاؤ کیا تھا۔ ان لوگوں نے اس مقام پر کھجور کی گٹھلیاں پائی، دیکھ کر کہنے لگے یہ تو یثرب کی ہی کھجور ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اسی مقام پر پہنچ گئے جہاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت موجود تھی۔ انہوں نے چاروں طرف سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گھیر لیا۔ صحابہ اکرام وہاں پر ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا تمہارے لیے عہد و پیمان ہے، اگر تم لوگ نیچے اتر کر آ جاؤ ہمارے پاس تو ہم تم سے قتال نہیں کریں گے۔ اس پر جماعت کے امیر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا، اور ان کے ساتھ اور بھی جو صحابہ تھے وہ بھی نہیں اترے۔ اس موقع پر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے ایک دعا کی
کہنے لگے اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حالات سے باخبر فرما دے۔ ظاہری طور پر تو ایسی کوئی صورت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے کی اطلاع پہنچ سکے، کیونکہ 10 کے 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی صحابی کو فرار ہونے کا موقع نہیں ملا تھا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ کر اس سانحے سے آگاہ کرتا۔ لیکن کیا ہوا کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک قادر مطلق یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ رب ذوالجلال اسے سب کچھ معلوم تھا کہ میرے ان مخلص اور وفادار بندوں پر کیا گزر رہی ہے، میری راہ میں انہیں کیسی مصیبت اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کی مشیت سے ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو کافروں کو نیست و نابود کر دیتا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بچا لیتا، لیکن اس رب ذوالجلال کی اپنی حکمت تھی، اس نے انہیں اس آزمائش کی بہترین جزا سے نوازنے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس عمل سے قیامت تک کے لوگوں کو سبق دینا مقصود تھا کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ حق کے لیے اپنی جان بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جام شہادت نوش کیا اور اللہ نے اپنے اس بندے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی اس دعا کو قبول کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کرے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ انہوں نے بتلا دیا کہ قبیلہ عزل اور قارہ نے یہ بدعہدی اور دھوکہ بازی سے کام لیتے ہوئے آپ کے صحابہ کے ساتھ جو وحشانہ سلوک کیا اور جس بے دردی سے انہیں شہید کیا اس کی اطلاع دی۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بے قرار ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ الم انگیز خبر سنائی تو وہ بھی رنج اور غم میں ڈوب گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینے تک نماز میں بنو لحیان کے خلاف قنوت نازلہ آپ پڑھتے رہے، اور اس کے کچھ عرصے بعد جب مسلمان غزوہ خندق کے بعد دفاعی حالت سے پیش قدمی کی پوزیشن میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے رجیع کا انتقام لینے کے لیے بنو لحیان پر چڑھائی کر دی۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آگے اپنے موقع پر آئے گا۔ چنانچہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی یہ دعا اللہ نے قبول کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک دوسری دعا بھی اللہ سے کی تھی۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے جسم کی حفاظت فرما۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ کبھی کسی مشرک کو نہیں چھوئیں گے اور نہ کبھی کوئی مشرک انہیں چھونے پائے۔ انہوں نے مشرکوں کے پلید ہو جانے کی وجہ سے یہ طرز عمل اختیار کیا تھا کہ وہ ناپاک ہے، پلید ہے۔ زندگی بھر وہ اسی عہد کی پاسداری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شہادت کے بعد ان کے جسم کو پلید مشرکوں کے ہاتھ لگنے سے محفوظ رکھا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر تھے اور کافروں نے ان کی سر کی قیمت لگائی تھی۔ کفار قریش کو وہ مطلوب تھے کیونکہ انہوں نے بدر کے دن قریش کے ایک بڑے سردار عقبہ بن معیط کو ہلاک کر دیا تھا۔ چنانچہ کفار قریش کو جب عاصم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو انہیں یقین نہ آیا اور انہوں نے اپنے چند آدمیوں کو روانہ کیا کہ وہ عاصم رضی اللہ عنہ کے بدن کا کچھ حصہ کاٹ لائے جس سے ان کی شناخت ہو جائے۔ چنانچہ جب کفار حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم کے قریب ہونے لگے تو ان کے جسم تک پہنچنے میں بظاہراً کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہو تو کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کا بال بھی بھیگا کر سکے۔ چنانچہ جب کفار ان کی لاش لینے کے لیے آئے تو شہد کی مکھیوں نے گھیر لیا اور اس طرح ان کی لاش ان کے دست سے محفوظ رہی۔ کافروں میں سے جو بھی لاش کے قریب آتا اللہ کا یہ لشکر یہ شہد کی مٹکیاں ان پر ٹوٹ پڑتی اور ان کے چہروں پر ڈنگ مارتی اور وہ سارے بھاگ جاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے
حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی یہ دعا بھی قبول کی اور ان کے جسم کو کافروں کے ہاتھ لگنے سے محفوظ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی، کہنے لگے اللہ تعالی مومن بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے نظر مانی تھی کہ زندگی بھر نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے نہ کوئی مشرک انہیں چھونے پائے گا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کے بعد بھی ان کی اسی طرح حفاظت فرمائی جس طرح زندگی میں خود انہوں نے اپنی حفاظت کی تھی۔ گویا اس واقعے سے ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کے شرف سے نوازنے کے لیے عاصم رضی اللہ عنہ کو قتل ہونے سے تو نہیں بچایا، البتہ ان کے جسم کو مشرکین سے محفوظ رکھنے کی دعا قبول فرما لی اور اس طرح ان کی لاش مبارک گوشت کاٹے جانے کی بے حرمتی سے بچ گئی۔ دوسرا سبق اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، نیز زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی مسلمان کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عاصم اور ان کے 6 ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اب صرف 3 صحابہ اکرام رہ گئے، حضرت خبیب، حضرت زید اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بنو لحیان نے پھر عہد و پیمان ان کے سامنے دہرایا کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس گھٹن گھڑی میں ان تینوں حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم دشمن کا مزید مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا عہد و پیمان قبول کر لیتے ہیں، خود کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات ٹیلے سے نیچے آ کر ان کے پاس آ گئے۔ کافر بڑے مکار اور شاطر تھے، جب تینوں صحابہ اکرام ان کے قابو میں آ گئے تو وہ اپنی بات سے پھر گئے۔ چنانچہ انہوں نے تینوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو باندھ دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم ان تینوں صحابہ کو مکے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیں اور ان کے عوض بھاری رقم وصول کرے۔ کافر تینوں ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ بولے یہ تمہاری پہلی بدعہدی ہے، اللہ کی قسم میں کسی صورت تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میرے لیے تو ان شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی میں پیروی کا زبردست نمونہ موجود ہے۔ مکاروں نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی، وہ انہیں گھسیٹ کر زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ پھر بھی نہ مانے۔ کافروں نے جب یہ دیکھا کہ یہ کسی طرح بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تو انہیں بھی شہید کر دیا۔ اب جو ہے صرف حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ رہ گئے، جن کو مکے میں لے جا کر انہوں نے فروخت کیا اور پھر وہاں پر ان کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، جن کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے، اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔